بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حقوق اولاد پر۔ حق نمبر 1، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی تاکید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ دونوں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم واقعی اللہ تعالیٰ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، یعنی میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جس شخص کے پاس اس کا مسلمان بھائی عذر خواہی کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کر لے، خواہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ اگر ایسا نہ کیا یعنی معذرت قبول نہ کی تو میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اس حدیث شریف میں 3 اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ اول یہ کہ تم پاک دامن رہو گے اور دوسروں کی عورتوں کی طرف نفس اور نظر کو متوجہ نہیں کرو گے، تو چونکہ تم نے دوسروں کی عورتوں سے حفاظت کی، اس سے اللہ کی جانب سے یہ انعام ملے گا کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی اور ان کی طرف نفسانی خواہش رکھنے والے متوجہ نہیں ہوں گے، اور نہ وہ شوہر کے علاوہ کسی پر نظر ڈالیں گی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ ظاہری سبب کے اعتبار سے تو یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ جب تم کو اولاد دیکھے گی کہ والدین کے ساتھ اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جان و مال کے ساتھ خدمت کرتے ہو، تو آپ کے عمل سے بچے بھی سبق سیکھیں گے
اور سمجھیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ اور باطنی طور پر اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ جیسا کرو گے ویسا برو گے کے مطابق ہے۔ جب آپ نے اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہاری طرف متوجہ فرمائے گا اور اولاد کے دلوں میں تمہاری عزت اور وقار ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ اس کا برعکس بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تو تمہاری اولاد تم سے یہی سیکھے گی، اور جب ان کا نمبر آئے گا تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک گٹڑی کی طرح باندھا، پھر اس کو کنویں میں ڈالنے کے لیے چل دیا۔ جب ایک کنویں کے کنارے پر جا کر رکا اور قریب تھا کہ کنویں میں ڈال دے تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس کنویں میں نہ ڈال، کسی دوسرے کنویں میں ڈال دے، کیونکہ اس میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا۔ یہ سن کر بیٹے کو ہوش آیا اور گٹڑی کھول کر الگ ہو گیا اور باپ کو احترام کے ساتھ گھر لے آیا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ جب کسی مسلمان سے کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے اور اس کے بعد وہ معافی مانگنے لگے اور عذر خواہی کرے تو اس کی معذرت قبول کر کے دل صاف کر لینا چاہیے۔ یہ نہ دیکھو کہ غلطی کس کی تھی، وہ غلطی پر تھا یا تم تھے، اس کو جانے دو۔ جب معافی مانگنے لگا تو معاف کر دو، بلکہ اگر تمہاری غلطی تھی تو تم بھی معافی مانگ لو، اور اس کی کوئی حق تلفی کر چکے ہو تو تلافی کر دو۔ وما علینا الا البلاغ۔